ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ برادران اسلام، خدمت خلق ایک جامع لفظ ہے۔ یہ لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ خدمت خلق کا معنی ہے کسی کے کام آنا، لیکن اسلام میں اس سے مراد اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے، بلا کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے کسی انسان کے کام آنا، اسلام کے اندر خدمت خلق اس کو کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب کے اندر انسانیت کی بلا امتیاز خدمت کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ ضرورت مند کی حاجت روائی ہر مذہب کی بنیادی تعلیم ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اسلام کے اندر خدمت خلق، انسانوں کی خدمت کرنا صرف اسلام کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے اندر انسانیت کی خدمت کرنا یہ بنیادی تعلیم ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر اس تعلیم کو بڑی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اور خدمت انسانیت یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور یہی ہماری شان اور ہمارا اشعار ہے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت انسانیت کے لیے ہی برپا کی گئی ہے۔ اور اسلام کی حقوق العباد کی تعلیمات معاشرتی ذمہ داریوں اور انسانی فلاح و بہبود کی مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کس انداز کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ایک مکمل اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر اس بات کی تعلیمات دی ہیں۔ اور کسی شاعر نے اپنی زبان کے اندر خدمت انسانیت کے حوالے سے بڑی اعلیٰ باتیں کی ہیں۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ یہی عبادت، یہی دین و ایمان، یہی عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ عبادت بھی ہے، یہ دین کا سب سے اعلیٰ کام بھی ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ یہ دین اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام انسانیت کی خدمت بھی کرتا ہے۔ یہ دین اسلام لوگ جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو کام کاج نہیں کر سکتے، جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، یہ دین اسلام ان لوگوں کو جو طاقتور ہے آمدنی کے لحاظ سے، وہ لوگ جن کا اچھا بزنس ہے، اچھا کاروبار ہے، یہ دین ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ نکلو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، لوگوں کے اندر تقسیم کرو۔
صدقہ خیرات لوگوں کے اندر تقسیم کرو، اپنی فصلوں کا عشر نکالو، لوگوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے محترم بھائیوں، حالیہ ہم قحط کی حالت کے اندر ہیں۔ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر قحط سالی کی اس وقت وبا ہے، بارشیں بہت کم ہو رہی ہیں، اور اگر آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ جو پیاس، جس پیاس کی وجہ سے آج انسان بھی مر رہے ہیں اور جانور بھی مر رہے ہیں، جاؤ ذرا چولستان کے علاقے کا دیکھو، جا کے روہی کے علاقے کو دیکھو، کس طرح لوگ پیاس کے ساتھ بلبلا رہے ہیں، کس طرح جانور پیاس کی وجہ سے چپ چلاتی دھوپ کے اندر، وہ دھوپ، وہ ہوائیں گرم جو جسموں کے جلا کے رکھ دیتی ہیں، جسم کے بال بھی، جسم کی کھلڑی کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس قحط سالی کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا صدقہ نہیں ہے، افضل ترین صدقہ ہے کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ نکالو اپنے مالوں کی زکوٰۃ، نہیں ہے ایڈوانس نکال دو، جاؤ چولستان کے علاقے کے اندر، جاؤ روہی کے اندر، دیکھو جا کر کس طرح لوگ پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قحط سالیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العزت جس کا پانی کے اوپر کنٹرول ہے، اللہ پانی کو کیوں روکتا ہے؟ ہم مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اپنے گناہوں کی معافیاں رب سے نہیں مانگیں گے، پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر قحط سالی کا عذاب نازل کرے گا، ہمارے جانور بھی مریں گے، ہمارے لوگ بھی پیاس کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہماری زکاتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ ہم زکات بھی ادھر دیتے ہیں جہاں ذرا ہمارا چرچا ہو جائے، جہاں ہمارے نام کا سکہ چلے، جہاں لوگ کہیں کہ یہ فلاں تاجر نے پیسہ بھیجا ہے، فلاں تاجر نے کاروبار، لوگ ہیں بزنس مین نے یہ روپیہ پیسہ بیچا ہے، تیرے نام کے گن گائے لوگ، ہم زکات بھی اس جگہ کے اوپر لگاتے ہیں۔ ہاں آج وقت ہے، نکال چکے ہو زکات، ایڈوانس نکال دو۔ دور نہیں ہے وہ علاقہ جہاں پر آج پیاس اتری ہوئی ہے، اس علاقے کے اندر بھی اللہ رب العزت پیاس کو اتار سکتا ہے، تمہارے پانیوں کو اللہ خشک کر سکتا ہے، تمہارے سامنے پانی پڑا ہے اس کو خشک کر دے گا۔ خدا کی قسم تم اپنے حلق سے اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اتار سکتے جب تک میرے رب کی مرضی نہیں ہوگی۔ نہیں نکالو گے زکات، لوگوں کی مدد نہیں کرو گے، پیاسوں کو پانی نہیں پلاؤ گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ تمہارے پانیوں کو گہرا کر دے گا، تم کرو بور، 600 فٹ، 1000 فٹ، 2000 فٹ بور کرو، لوگوں کو پانی نہیں پلاؤ گے، اپنے مال کی زکات نہیں نکالو گے، اللہ تمہارے پانی کو گہرا کر دے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تم پانی نہیں حاصل کر سکتے۔ ہماری زکات ہماری خواہشات کے اوپر لگتی ہے، خواہشات پوری ہو رہی ہیں زکات سے، زکات تو ضروریات پوری کرنے کے لیے تھی۔ ہماری جماعت کے ایک نوجوان خطیب ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت صاحب سفید پوش آدمی ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، کیا اس کی شادی کے اوپر زکات کا پیسہ لگا دوں؟ کتنے لوگ برات کے لیے آ رہے ہیں؟ کہتا ہے 500 آدمی برات کے لیے آ رہا ہے، 500 آدمی کی روٹی پکنی ہے برات کے لیے،
یہ ہماری خواہشات ہیں، اور ان ساری خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے کس سے؟ زکوٰۃ فنڈ سے۔ 400 آدمی، 200 آدمی، 100 آدمی یہ خواہش ہے، 50 آدمی خواہش ہے، ضرورت تو صرف 2 آدمیوں کی ہے نکاح کے لیے۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے نام کا سکہ چلانے کے لیے، لوگوں کو باور کروانے کے لیے۔ خواہش ہے اچھے کپڑے ہو، اچھی سلائی ہو، ضرورت تو یہ ہے تھوڑا کپڑا بھی چل جائے گا، کم قیمت والا کپڑا بھی چل جائے گا، یہ ضرورت ہے، لیکن خواہش ہے کہ اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اچھا سلائی ہوا ہونا چاہیے، اور ان ساری خواہشات کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پورا کیا جا رہا ہے۔ ضرورت تو یہ تھی کہ تو دال کے ساتھ روٹی کھا کے اپنی بھوک کو بجا لیتا اور اپنی زندگی کو بچا لیتا۔ خواہش ہے نہیں، بکرے کے ساتھ روٹی ہونی چاہیے، اچھا کھانا ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آج ہماری ان خواہشات کا ہمارے اوپر یہ وبال بن کے برس رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے پانیوں کو روک لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روک لو۔ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچاؤ گے تو پھر اللہ رب العزت قحط سالی کو نازل کرے گا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنے عذاب کو نازل کرے گا۔ ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہو، جاؤ اس علاقے کے اندر جاؤ، چولستان کے اندر، جہاں لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اپنی ماں کی نام کا 1 آدھ پمپ لگا کر آؤ، جاؤ اپنے عزیزوں اقارب کو فون کرو، پیسہ اکٹھا کرو، اپنی فضول خرچی کو بند کرو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ ذرا ان لوگوں کو جا کر دیکھو، میرا اور آپ کا بچہ بھوک پیاس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑ جائے، ہمیں کیسا محسوس ہوگا، ہمیں کیسا لگے گا؟ ان کے لاکھوں کے جانور، ان کے معصوم بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں۔ یہ جذباتی باتیں نہیں میرے محترم بھائیوں۔ آپ سب بھائی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، آپ سب بھائیوں نے وہ پکچرز دیکھی ہوں گی، ان ویڈیوز کو دیکھا ہوگا جہاں پر ایک ہی تالاب سے وہ گندا پانی، وہ گدلا پانی، جہاں سے جانور اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے، وہاں سے ہی وہ مرد، وہ انسان، وہ عورتیں اپنی پیاس کو بجھا رہی ہیں۔ اگر اللہ نے اس علاقے کے اوپر پیاس کو اتارا ہے تو یہ علاقہ دور نہیں، اس علاقے کے اوپر بھی پیاس کو اللہ رب العزت اتارنے کے اوپر قادر ہے۔ اکٹھا کرو پیسہ۔ اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، یہ آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنی والدہ کے نام کا، اپنے عزیزوں اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کے نام کے اوپر لاکھوں روپیہ تم فضول رسم و رواجوں کے اوپر لگا دیتے ہو۔ یہ کلوں کا ختم ہے، یہ 10ویں کا ختم ہے، اب 40ویں کا ختم ہے، ان کا کچھ فائدہ نہیں وہ مرنے والے کو۔ آؤ اپنا پیسہ لگانا ہے اپنی فوت شدہ والدہ کے نام کا، اپنے والد کے نام کا، اپنے کسی عزیز و اقارب کے نام کا، اس علاقے کی طرف جاؤ جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے قحط کو نازل کیا ہے، ان لوگوں کو پانی پلاؤ۔ میں ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم آج تم رب کی مخلوق کو پانی پلاؤ گے، کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ پانی پلاؤ لوگوں کو، آج وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو، خدمت کرو ان کی۔ اللہ رب العزت ہماری اور تمہاری نسلوں کی خیر کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں،
جس طرح انسان کے جسم میں سے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو سارا جسم درد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، سارا جسم اس ایک حصے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور انسان بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مسلمان جو دنیا کے آخری کونے کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو تکلیف پہنچے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے پڑوس کے اندر ہمارا ہمسایہ بھوکا پیاسا سو جاتا ہے، کبھی اس کی خبر نہیں لی گئی۔ ایک گلی محلے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اور اس گلی اور محلے کے اندر آپ کو سینکڑوں ایسے گھر مل جائیں گے جہاں پر بے روزگاری ہے، جہاں پر غربت ہے، کئی دن سے چولہا نہیں جل سکا، انہوں نے روٹی کو نہیں کھایا۔ ہم اپنی عیاشیوں کے اندر ہم اپنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، کبھی اپنے ہمسایوں کی خبر گیری نہیں کی، کبھی اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیکھا کہ میرے رشتہ دار کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، مجھے تو اپنی موجوں سے ہی فکر نہیں ہے۔ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ہمسائے کی خبر گیری نہیں کرو گے کہ میرا ہمسایہ کس حالت کے اندر رات گزار رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے والے صرف بیانیے کی حد تک ہمیں پیار محبت اور عشق ہے، عملاً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے تو ہمیں اپنی امانتوں کو جمع کروائیں۔ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کا 1 روپیہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ امانت کے طور پر وہاں پہنچایا جائے گا، اور جو اس وقت حقدار لوگ ہیں، جن کو پانی کی ضرورت ہے، جن کو روٹی کی ضرورت ہے، جن کے اوپر آج اللہ رب العزت نے پیاس کو نازل کیا ہوا ہے، ان لوگوں تک انشاءاللہ آپ کا 1 روپیہ صحیح معنوں کے اندر ادا کیا جائے گا۔ آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے، جتنی اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی توفیق دی ہے، آپ ان بھائیوں کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ انشاءاللہ آج ہم ان پیاسے لوگوں کو پانی پلائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔